southern Gaza with the north, where the UN has warned that famine is taking hold. Well, in central Gaza, the Israeli strike on a house has killed at least 3 people in the Al-Mahaz refugee camp. Several people are still missing after the dawn attack. Emergency crews are working to rescue those under the debris. The Israeli attacks have killed السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی زمین پر یہودیوں کا تاریخی حق ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کہ فلسطین پر قبضے کی حامیوں اور خود یہودیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میڈیا بھی اسی کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس دعوے میں کہاں تک سچائی ہے، وہ بھی تاریخی ایویڈنس کی بنیاد پر۔ اور ایسا کرنے کے لیے ہم یہودیوں کی خود کی کتابوں کو اور تاریخی کتابوں کو استعمال کریں گے۔ لگ بھگ 2000 BC کی بات ہے جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ کنعان گئے۔ کنعان آج کی فلسطین، اسرائیل، لبنان، سیریا، جارڈن کا علاقہ تھا، اور وہاں پر لوگ پہلے سے بھی آباد تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 70 سال کی ہوئی تو وہ وہاں پر گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے 100 سال کی عمر میں، اور حضرت اسماعیل بھی۔ اور جب حضرت ابراہیم کی بیوی کا انتقال ہوا تھا تو ان کو دفنانے کے لیے حضرت ابراہیم کے پاس زمین نہیں تھی، اور کنعان کے لوگوں سے آپ کو زمین مانگنی پڑی۔ اور جب ان کا 170 سال کی عمر میں ان کا خود کا انتقال ہوا تب بھی ملکیت میں کوئی زمین نہیں تھی۔ اس کے بعد جب اسحاق 60 سال کے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 180 برس میں اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بھی ملکیت میں کوئی زمین نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا جو واقعہ کافی مشہور ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر کے کیسے غلام بنے، غلامی سے پھر کیسے بادشاہ بنے، سارا واقعہ کافی مشہور ہے۔ اور جب کنعان میں قحط پڑا تو ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج کے لیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو اور ان کے والد کو وہیں پر بلا لیا، یعنی وہ سارے کے سارے لوگ ایجپٹ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور یہ تمام لوگ یعنی کہ ان کے بھائی اور ان کی اولادیں وہیں پر رہنے لگے تھے، یہاں تک کہ فرعون کا دور آ گیا۔ فرعون نے ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مدد فراہم کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دریا نیل پار کرا کر کے ان سب کو بچا کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن راستے میں ہی ماؤنٹ سینائی، جس کو آپ طور سینا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہیں وہاں پر تختیاں دی اور احکامات دیے، جس کو آپ تورات کہتے ہیں۔ خودی لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک مقام تیہ میں بھٹکایا، اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا وہیں پر انتقال ہو گیا اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے قیادت سنبھالی، اور جب یہودی وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے مردوں، عورتوں، بچوں، جانوروں سب کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گدھوں تک کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کی آبادیوں کو بھی آگ لگا دی، گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ اور یہ ان کی خود کی کتاب The Old Testament, The Book of Joshua, Chapter 8, 6 and 9 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع نے 1356 BC میں 12 قبیلوں میں زمین کو تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد یہ سب آپس میں ہی لڑنے لگے اس زمین کے لیے جو ان کی کتاب کے مطابق انہیں کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد یروشلم کو جوڈا نے فتح کر لیا، جو کہ قبیلہ تھا ان 12 قبیلوں میں سے ہی۔ تو باقی کے قبیلے جوڈا قبیلے سے لڑے، لیکن جوڈا قبیلے سے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اس کا کچھ نہیں کر سکے، اور لوگوں کو مار کر بھگا بھی نہیں سکے وہاں سے جو وہاں کے باسی تھے، کیونکہ ان کی کتاب دا بک آف ججز میں ہی لکھا ہے کہ آپ انہیں اس زمین سے باہر نہیں بھگا سکتے، اس لیے وہ کچھ رکے رہے۔ اس کے بعد جس کو آپ فلسطین پر حقیقی قبضہ کہہ سکتے ہیں، وہ بک آف شمویل چیپٹر 9 اور 10 کے مطابق کنگ ساؤل کے ذریعے کیا گیا۔ اس نے ان 12 قبیلوں کو متحد کیا اور سلطنت قائم کی لگ بھگ 251 BC میں۔ اس کے بعد داؤد آئے اور پھر سلیمان آئے، اور انہوں نے ان کے لیے ٹیمپل آف سلیمان بنایا اور وہیں سے حکومت کی۔ لیکن حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد زمین میں فساد برپا ہو گیا اور ان میں بہت زیادہ بے دینی آ گئی، اور اس وقت زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک امپائر آف جوڈا اور دوسرا امپائر آف اسرائیل۔
اس کے بعد اسیرینز نے امپائر آف اسرائیل اور مصر پر، جس کو آپ ایجپٹ کہتے ہیں، قبضہ کر لیا، اور پھر اسیرینز نے یہودیوں کو اس زمین کی طرف بھگا دیا جس کو آپ عراق کہتے ہیں۔ اس کے بعد قریب 61 BC میں بیبلونین امپائر نے جوڈا امپائر کو فتح کر لیا، جو آج کی فلسطین اسرائیل پر مشتمل تھا، اور ان کو بھی عراق کی طرف بھگا دیا جو وہاں کے یہودی تھے، جس کو بعد میں کیپٹیوٹی آف بیبلونین 586 BC کا نام دیا گیا۔ اگر ہم اس پوری تاریخ کو دیکھیں گے تو اس زمین پر جس کو یہ خود کی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صرف 420 سال رہے، اور انہوں نے زمین کو حاصل کیسے کیا؟ وہاں کے لوگوں کو مار کر، ان پر ظلم کر کے، وہاں کی زمینوں اور گھروں کو جلا کر کے، اور ان کو بے گھر کر کے۔ پھر بیبلونین امپائر پر 536 BC میں پرشین نے حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا، اور جو لوگ عراق میں بھگائے گئے تھے جب وہ فلسطین واپس ہوئے تو 500 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے، اور یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ ان میں اکثر جلا وطنی کے وقت جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے، اور یہ 500 لوگ پرشین امپائر کی حکومت میں ان قبیلے والوں کے ساتھ رہے جن کی یہ زمین تھی۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ الیگزینڈر کی موت کے بعد رومن امپائر آیا اور یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لیکن اس نے ان کے ٹیمپل کو گرا دیا اور ان کو اس زمین سے پھر 132 BC میں بھگا دیا گیا، اور تب کوئی بھی یہودی اس زمین پر نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد رومن امپائر کو شکست دے کر کے مسلمانوں نے حضرت عمر کی قیادت میں لگ بھگ 336 AD میں فتح کر لیا، اور یہ زمین یعنی آج کا فلسطین اور اسرائیل 1970 تک مسلمانوں کی حکومت میں رہے۔ بس 1099 میں کرسیڈرز کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، لیکن پھر 1179 میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا۔ تو اگر کسی کا زمین پر اس لیے حق ثابت ہو کہ انہوں نے زیادہ حکومت کی، تو مسلمانوں کے علاوہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی حکومت فلسطین پر 1300 سال تک رہی، برخلاف یہودیوں کے جو صرف 420 سال وہاں رہے۔ اور اگر تاریخی بنیادوں پر دیکھا جائے تو اس زمین پر کنانیوں کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، جو وہاں پہلے ہی سے رہ رہے تھے، جو کہ ایک عرب قبیلہ تھا جو یہودیوں کے آنے سے 6000 سال پہلے بھی وہاں موجود تھا، اور وہ وہیں رہ رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ جو مسلم بھی ہو گئے، اور آج کی فلسطینی انہی لوگوں کی اولاد ہیں، جس کی تاریخ گواہ ہے۔ ایلینا بیٹی اپنی کتاب عرب اینڈ جیوز ان دی لینڈ آف کینان میں لکھتی ہیں کہ عربوں نے بہت سارے کینانیوں کو مسلمان بنا دیا، اور وہاں کے لوگوں میں رہنے لگے، اور وہاں کے لوگوں میں شادیاں بھی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کہنا ناممکن ہے کہ کینانی کب ختم ہوئے اور عرب نسل کا آغاز کب ہوا۔ تو چاہے وہ وہاں زیادہ رہنے کی بنیاد پر حق دیا جائے یا تاریخی طور پر، تو صرف اور صرف اس زمین پر فلسطین کے لوگوں کا حق ہے۔ جب 19ویں صدی کے آخر میں زونسٹ پولیٹیکل موومنٹ وجود میں آئی، جن کی قیادت اسٹرین جرنلسٹ ہرزل جیسے لوگ کر رہے تھے، اور اس موومنٹ کو 3 گول اچیو کرنے تھے۔ نمبر 1، یہودیوں کو فلسطین کی زمین پر واپس بلانا۔ نمبر 2، ٹیمپل آف سولومن کا دوبارہ سے تعمیر کرنا۔ اور نمبر 3، اسرائیلی ریاست قائم کرنا۔ اور 1882 میں فلسطین میں صرف کل پاپولیشن کا 3% یہودی تھے، اور 1882 سے 1948 تک انہوں نے 6 امیگریشن موومنٹ کا انعقاد کیا، اور وہ 3% تعداد 31% ہو گئی۔ چونکہ برطانوی حکومت کا راج تھا، وہاں پر یہودیوں کو انہوں نے اکثر زمینیں دے دی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر سرکاری لوگ جو اسرائیل کے ہیں وہ باہر ملک کے ہیں اور یورپ سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں، اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین کی زمین پر کوئی حق نہیں ہے ان کا، نہ ہی تاریخی، نہ ہی مذہبی، اور نہ ہی کسی اور طرح کا۔ اور یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جو دوسروں کی زمین پر زبردستی بسا ہوا ہے اور اسے ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کو میڈیا کتنے بھی چھپانے کی کوشش کر لے، لیکن تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ٹیررسٹ اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو بچوں، عورتوں اور شہریوں کو قتل کرتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو در حقیقت آپ ہر ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بھی وہی کلیم کرتے ہیں جو IS اور کوئی دوسرا ٹیررسٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ زونسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ہر ایک ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی گرینیڈ پکڑے ہوئے آ جائے اور یہ کہے کہ گھر چھوڑ دو ورنہ بم سے اڑا دوں گا، تو آپ کو خوشی خوشی آپ کا گھر خالی کر دینا چاہیے اور پوری فیملی کو لے کر کے کہیں اور دور جا کر کے بس جانا چاہیے۔